السلام علیکم ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ ہماری تاریخ اسلام کی ترتیب وار ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے اور ہم غزوات النبی تک کی تاریخ پہ پہنچ چکے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے زمین پر پہلے خون کے گرنے کا ذکر کیا تھا، اب ہم مزید آگے چل کر سریہ اور غزوات کا تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے، مگر اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس بات کی وضاحت کریں اور معترضین جن کے مطابق اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ان کو تفصیلی جواب بھی دیں، تاکہ ہم جان سکیں کہ داعی اسلام نے 55 برس کی عمر میں تلوار کیوں اٹھائی۔ ہر دور میں اسلام دشمن عناصر اسلام کی حقانیت کو مجروح کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں، خصوصاً کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ اسلام کی عالمگیر مقبولیت کے جس کا سبب اسلام کی حقانیت ہے، اس سے قطع نظر کر کے بنظر تعصب و عناد یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اور معاذ اللہ یہ کہتے ہوئے بھی شرم و حیا محسوس نہیں کرتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھام کر اسلام کی نشر و اشاعت کی ہے۔ کذب اور دروغ گوئی پر مشتمل اپنے اس دعوے کے ثبوت میں حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں واقع غزوات اور سریہ کی فہرست بطور دلیل پیش کرتے ہیں، اور ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف و دیگر رؤسائے مشرکین عرب کے واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام اپنی حقانیت اور حضور اقدس کے اخلاق کریمہ، انسانیت پر مشتمل تعلیم، اعلیٰ اصول، تمدن اور دیگر بے شمار محاسن کی بنا پر لوگوں کے دلوں میں راسخ ہوا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا جائزہ لینے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کی ظاہری حیات کے 40 سال، یعنی جب تک آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، آپ کو تمام لوگ محمد امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معزز لقب سے مقلب کرتے تھے۔ 40 سال کی عمر شریف میں آپ نے دنیا کو توحید کا پیغام دیا اور 13 سال تک مکہ معظمہ میں رونق افروز رہ کر لوگوں کو کفر کی ظلمت سے ہدایت کی روشنی کی طرف بلاتے رہے۔ زندگی کے پورے 53 سال میں آپ نے اپنی حیات کے ہر شعبہ میں اخلاقی محاسن کا ہی مظاہرہ فرمایا، بلکہ 40 سے 53 سال کے درمیان 13 سال کا عرصہ تو آپ نے کفار مکہ کے ظلم و ستم کی تکالیف برداشت کرتے ہوئے گزارا۔ آپ پر کیے جانے والے ظلم و ستم کا جواب دینا یا انتقام لینا تو ایک طرف رہا، بلکہ آپ نے کبھی بھی ان ظالموں کی کوئی شکایت تک نہیں کی اور پیکر صبر و تحمل بن کر مصائب برداشت کیے۔ جب ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچے تو آپ نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ مکہ معظمہ آپ نے بحیثیت مسلمان چھوڑا تھا۔ آپ کے خلاف ظالموں نے ایسا سخت ماحول قائم کر دیا تھا کہ آپ کو رات کی تاریکی میں خفیہ طور پر نکلنا پڑا۔ پھر آپ مدینہ منورہ سکونت پذیر ہوئے اور 10 سال کے بعد پردہ فرمایا۔ اس حساب سے آپ کی عمر شریف 63 سال ہوئی، جس میں 53 سال کی مکی زندگی اور 10 سال مدنی زندگی۔ آیت جہاد مدینہ منورہ میں سن 2 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 55 سال تھی، اور آیت جہاد کے نازل ہونے کے 8 سال بعد آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ الحاصل جہاد و قتال کی مدت صرف 8 سال رہی ہے۔ اب ناظرین کرام توجہ فرمائیں کہ جس ذات گرامی نے کل 63 سال کی ظاہری دنیاوی زندگی پائی، اس میں سے 55 سال کا عرصہ اس طرح گزارا کہ آپ پر ظلم و ستم کیے گئے، اذیتیں دی گئیں، تکلیفیں اور مصیبتیں پہنچائی گئیں، لیکن آپ نے اف تک نہ کیا۔ صبر و تحمل کرتے ہوئے دشمنوں کے آزار برداشت فرمائے، ظالموں کی بدگوئی کرنے کے بجائے انہیں دعائیں دیں، یہاں تک کہ اپنے متبعین کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہوئے ظلم و ستم برداشت کرنے کی تعلیم و تربیت دی۔ جس ذات گرامی نے اپنی سماجی، خاندانی، ازدواجی، تجارتی اور روابطی زندگی میں کسی سے جھگڑا فساد تو کیا بلکہ اونچے سر میں بات نہ کی، کسی کے ساتھ بد کلامی نہ کی، گالی کا جواب دعا سے دیا، تواضع انکسار کا جو پیکر جمیل رہا، حسن اخلاق کا جو نمونہ عمل رہا، جو سراپا محبت و ہمدردی کا مخزن رہا، جس کے اخلاق و اطوار کی طہارت و پاکیزگی کا دشمنوں نے بھی اعتراف کیا، عفو و کرم میں جو بے مثل و بے مثال، بردباری میں جو یگانہ، عالم ظلم و ستم کو نیست و نابود کرنا جس کا وطیرہ، اس ذات گرامی نے اپنی ظاہری حیات کے 55 سال یعنی تقریباً 88% زندگی تک تلوار تھامی نہیں۔ اس ذات گرامی پر شمشیر زنی کا گھٹیا الزام عائد کرنا دیانت و انصاف کو ذبح کرنے کے مترادف ہے۔
البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست اقدس میں تلوار تھامی اور جہاد و قتال فرمایا، لیکن آپ نے صرف اور صرف دفع ضرر کے لیے تلوار تھامی۔ آپ نے شمشیر کا وار ظلم ڈھانے کے لیے نہیں بلکہ ظلم مٹانے کے لیے کیا، جس کا صحیح اندازہ آپ کی حیات طیبہ میں واقع ہونے والے غزوات کا بنظر عمیق مطالعہ کرنے سے ہوگا کہ آپ نے کن حالات میں جہاد فرمایا، کن لوگوں کے سامنے جہاد فرمایا۔ ظالم و جفاکش، قذاق اور ستم گر گروہ کے ظلم و تشدد کے بڑھتے ہوئے سیلاب کی روک تھام کے لیے آپ نے جہاد کی آہنی دیوار قائم فرما دی اور مظلوم و بے کس لوگوں کی نصرت و حمایت کر کے عدل و انصاف کا ماحول قائم فرما دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شمشیر زنی کا جھوٹا الزام عائد کرنے والے متعصب عناصر تاریخ، سیر اور گزشتہ واقعات کی معلومات سے یک لخت انجان و بے خبر ہیں، یا پھر عناداً و قصداً افتراء پردازی سے کام لیتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیں کہ جس ذات گرامی کی ظاہری حیات کا تقریباً 88% حصہ گزر چکا ہو اور صرف 12% ظاہری حیات کے ایام باقی رہے ہوں، اور اس قلیل عرصہ میں جس ذات گرامی نے دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے اقوال زریں یعنی احادیث کا عظیم ذخیرہ سرمایہ حیات و نجات کی حیثیت سے عطا فرمانے کے لیے ہمہ وقت سخن اطراز ہو، علاوہ ازیں اپنی عملی زندگی سے انسانیت، رحمدلی، اخوت، صدق، عدل، انصاف، صداقت، احسان، خدمت، تواضع، انکساری، ترک طمع، قناعت، توکل، تقوی، پرہیزگاری، عبادت، ریاضت، رشد و ہدایت، کرم و عنایت، جود و سخاوت وغیرہ بے شمار اخلاقی محاسن کی تعلیم و تربیت میں مصروف ہو، اس ذات گرامی نے اگر کبھی اپنے مقدس ہاتھوں میں تلوار تھامی ہے تو ظلم کو فروغ دینے کے لیے نہیں بلکہ ظلم و ستم کو نیست و نابود کرنے کے لیے۔ ایک ضروری امر کی طرف بھی توجہ درکار ہے کہ سپاہ گری کرنے والا بچپن سے ہی اس پیشہ کی طرف راغب ہوتا ہے، یا تو اس کا خاندانی اور آبائی پیشہ سپاہ گری ہوتا ہے اور اپنے آباء و اجداد کا پیشہ اپنا کر سپاہ گری کرتا ہے، لیکن اس کی سپاہ گری ایام جوانی میں شباب پر ہوتی ہے۔ عموماً 18 سے 45 برس کی عمر تک وہ سپاہ گری کے فن میں عروج پر ہوتا ہے، اور اس عمر کے بعد اس کے فن میں زوال شروع ہوتا ہے، کیونکہ عمر کا تقاضا اور جسمانی ضعف کا مقتضا یہی ہے کہ اب آرام و استراحت کرنے کے دن ہیں، اور تقریباً 50 یا 55 سال کی عمر کے بعد اس کو اپنے فن سے فطری طور پر رغبت کم ہو جاتی ہے۔ البتہ بحالت مجبوری کبھی حالات کے تیور للکار دیں تو وہ فن شجاعت دکھانے میں کوتاہی نہیں کرتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا جائزہ لینے سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی ظاہری حیات کے 55 سال تک آلات جنگ کی طرف قطعاً التفات نہیں فرمایا۔ 2 ہجری میں سورہ الحج کی آیت کے ذریعے آپ کو جہاد کا اللہ نے حکم فرمایا، تب آپ کی عمر شریف 55 سال تھی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جس عمر میں عام طور سے آدمی ہاتھ میں تلوار لینے سے اکتاتا ہے اور استعفیٰ دے کر یا ریٹائر ہو کر اپنے فن کی انتہا کرتا ہے، اس عمر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ میں تلوار تھامنے کی ابتدا فرمائی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالات کے پیش نظر بہت ہی نازک وقت میں اپنے دست اقدس میں تلوار تھامی، حالانکہ آپ نے ماضی میں کبھی بھی تلوار نہیں اٹھائی اور نہ ہی آپ کو اس کا تجربہ تھا۔ اسلام کی درخشاں تاریخ کے ذریں اور آنکھ شاہد و عادل ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن غزوات میں شرکت فرمائی یا اپنے جان نثاروں کو مارکہ جہاد میں سریہ ارسال فرمایا، وہ تمام غزوات اور سریہ مظلومین کے دفاع اور ظالمین کے استیصال کے لیے ہی تھے۔ تمام غزوات توکل علی اللہ اور نصر من اللہ کی بنیاد پر ہی تھے، کیونکہ ان تمام غزوات میں کہیں بھی مساوات اور برابری کا مقابلہ نہ تھا۔ کفار و مشرکین بھاری تعداد میں بھرپور جنگی ہتھیاروں کے ساتھ ہوتے تھے اور اسلامی لشکر بہت ہی قلیل تعداد میں اور بے سر و سامان ہوتا تھا۔ کفار کے لشکر میں بھاری ڈیل ڈول کے شکم سیر، ہتھیاروں سے لیس اور گھوڑوں پر سوار لڑنے والے ہوتے تھے، جبکہ اسلامی لشکر کے مجاہدین نحیف و ناتواں، کمزور جسم والے، بھوکے پیاسے، بغیر ہتھیاروں کے پیدل لڑنے والے ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 اور مشرکین مکہ کی تعداد 1000 سے زیادہ۔ مسلمانوں کے پاس صرف 8 تلواریں اور مشرکین سب کے سب مسلح۔ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے، مشرکین کے پاس سینکڑوں۔ مسلمانوں کے پاس ٹوٹل 70 اونٹ اور مشرکین مکہ 1 درجن سے زیادہ اونٹ روزانہ ذبح کر کے پورے لشکر کو کھلاتے رہے۔
اسی طرح دیگر غزوات کی تفصیل سے بھی اسی طرح کا موازنہ ہی بنتا ہے، جس پر ہم آنے والی ویڈیوز میں تفصیل کے ساتھ جائزہ لیں گے۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔